مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان پروفیسر شفیق کنول۔ سر ویلکم ٹو دی پروگرام۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایک اعتراض کے بارے میں ہے۔ اعتراض جس شخص کی طرف سے کیا گیا ہے، مصلحتاً میں ان کا نام نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو اعتراض بتاتی چلوں۔ اعتراض ہے مسیح ٹائٹل کے بارے میں۔ ہمارے پروگرام کا ٹاپک آج ہے مسیح کا تصور اور دی کانسیپٹ آف کرائسٹ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہودی مسیح اصطلاح کو کیا سمجھتے ہیں؟ مسیح کی اصطلاح بڑی واسٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوئی ہے۔ وہ ساری کی ساری اگر میں بتانا شروع کروں تو شاید پورا پروگرام اسی میں نکل جائے۔ چند اصطلاحات، چند اس کے معنی کہ کن معنوں میں مسیح کا لفظ یا مسیح کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ امید، اسرائیل کی امید، نجات دہندہ، بادشاہ، خادم، رہائی دینے والا، کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے مسح کیا ہوا، آدم زاد، قدیم الایام، اسرائیل کی نجات، روح اور کلام سے مسح شدہ، خدا ان کا بازو، غیر قوموں کا مشن، ایمانویل، خدا کا بادشاہ، عالمگیر سلطنت کا بانی، موسیٰ کی مانند نبی، سلامتی، ہم آہنگی اور صلح، امتوں پر اختیار رکھنے والا، چنا ہوا وسیلہ، لوگوں کو چھڑانے والا، خدا کے مخالفین کو سزا دینے والا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے مسیح کی اصطلاح بڑے وسیع معنوں میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوئی ہے۔ صحیح۔ تو پروفیسر صاحب، آپ کے جواب سے میں یہ سمجھوں یہ ایک ٹائٹل ہے، مسیح ایک ٹائٹل ہے، ایسے ہے؟ جی ٹائٹل بھی ہے، لیکن چونکہ میں نے بتایا نا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ ٹائٹل بڑے وسیع معنوں میں یہ استعمال کیا گیا۔ تو جب مسیح یسوع کی شخصیت اس دنیا میں آتی ہے تو وہ چونکہ خدا تھا اور مجسم ہو کر آیا تھا اور ان سارے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے آیا تھا، تو جب ساری کی ساری خصوصیات اس ٹائٹلز کے اندر جو ہیں وہ مسیح کی ذات کے اندر مجسم ہو کر آ جاتی ہیں تو وہ ایک شخصیت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح مسیح یسوع ایک نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک شخصیت بن گیا، ایک مجسم شخصیت بن گیا۔ اور اس لیے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جو مسیح یسوع کے مخاطبین تھے وہ اس ٹائٹل کو کسی شخص کی صورت میں دیکھنا چاہتے تھے، یہی سمجھ۔ اس لیے جب سامری عورت نے مسیح یسوع کو پہچانا تو اس نے کہا کہ مجھے کرسطوس مل گیا ہے، اور پطرس نے بھی جب یسوع مسیح کی شناخت کروائی تو یہی کہا کہ اسی کو خدا نے یسوع بھی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ اور توما نے جب اس کو پہچانا تو کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ تو ایک وہ جو ٹائٹل ہے مسیح کا وہ ایک شخصیت بھی بن گیا۔ اچھا، پھر پہلے جو ٹائٹل کسی بھی شخصیت کے لیے استعمال، مختلف شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوا، لیکن جب مسیح یسوع آ گیا تو اس وقت یہ اس شخصیت کے ساتھ مخصوص، جب ہم مسیح کہتے ہیں تو ہم اس کو پراپر ناؤن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ جی صحیح۔ تو پروفیسر صاحب، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کا جو تصور مسیح ہے کیا وہ نئے عہد نامے کے تصور سے مختلف ہے؟ نہیں، کوئی مختلف نہیں ہے۔ آپ کی سمجھ کا پرابلم ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیسے۔ میں نے بتایا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مسیح کا تصور بڑے واسٹ معنوں میں ہے۔ وہ جتنے معنوں میں بھی لفظ استعمال ہوا وہ مسیح کی ذات میں سارے معنی ضم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک سراپا، ایک پیکر بن جاتا ہے، تو مختلف نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ جو الہام ہے یہ پروگریسو ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ آہستہ آہستہ کوئی چیز خدا سمجھاتا ہے اور ڈیپ لے کے جاتا ہے آپ کو۔ تو مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مجسم مسیح تھا، ایک شخصیت بن گیا، تو اپنے بارے میں اگرچہ بہت سی معلومات پہلے سے موجود تھی لیکن زیادہ تر معلومات اور ایگزیکٹ معلومات وہ تو مسیح یسوع خود ہی بتا سکتے تھے۔ اس لیے مسیح یسوع جب آئے ہیں تو 3.5 سال اس زمین پر انہوں نے خدمت سر انجام دی، تو جو کچھ ہم نے ان کی ذات سے اخذ کیا تو پھر ہم مسیح کے بارے میں اور بھی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔
جی ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض کیا گیا ہے کہ عہد نامہ عتیق کا مسیح موروثی گناہ کی قربانی کا برہ نہیں ہوگا بلکہ سیاسی غلامی سے رہائی کا نجات دہندہ ہوگا۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جس کسی نے بھی یہ سوالات ڈالے ہیں ان سوالات کی کریکشن ہونی چاہیے۔ یہ آپ کھچڑی نہ پکائیں، یا تو آپ یہ پوچھیں کہ مجھے موروثی گناہ کے نظریے پر اعتراض ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، اور ہے بیچ میں وہ بھی ڈالا ہوا، یا پھر آپ نے یہ اعتراض بیچ میں مکس کر دیا کہ مسیح سیاسی نجات دہندہ تھا، گناہوں سے نجات دہندہ وہ نہیں تھا۔ تو آپ کا سوال پہلے ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہرحال سوال آپ کا ٹھیک نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ دو سوال جو آپ نے مکس کر کے کوئی اچار جیسا ہمیں بنا کے دے دیا، میں کوشش کرتا ہوں ان کا جواب دینے کا۔ پہلی بات، موروثی گناہ کا برہ نہیں، کہ مسیح موروثی گناہ کا برہ نہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں ہے۔ موروثی گناہ کا جو نظریہ ہے یہ تمام کرسچن نہیں مانتے۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ مانتے رہے ہیں، کچھ اب بھی مانتے ہیں، لیکن ماڈرن اسکالرشپ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گناہ کا پوٹینشیل انسان کے اندر ضرور موجود ہے، اور بائبل اسی نظریے کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا موروثی گناہ کا، اس طریقے سے بائبل اس نظریے کو سپورٹ نہیں کرتی۔ پہلے تو یہی سمجھیں۔ اگر ایک محدود تعداد اسکالرز کی اس بات کو مان بھی رہی ہے تو آپ اس کو بائبل پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بائبل کا نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذہنی سوچ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ دوسری بات آپ نے سوال کے اندر جو ڈالی ہے کہ وہ سیاسی غلامی سے رہائی کا نجات دہندہ تھا۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری باتیں آپ یہودیوں کی سوچ کے مطابق پوچھ لیتے ہیں۔ یہ جو سیاسی رہائی کے لیے مسیح سے امیدیں وابستہ تھی، یہ یہودیوں کی سوچ تھی۔ انہوں نے کبھی بھی یسوع مسیح سے یہ امید نہیں لگائی کہ وہ بنی نوع انسان کو گناہوں سے نجات دے گا۔ اچھا، پچھلے کسی پروگرام میں شاید میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی تھی کہ ان کی مجبوری بھی تھی کہ ان کے پاس نیو ٹیسٹامنٹ نہیں تھا، ان کے پاس اولڈ ٹیسٹامنٹ تھا۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کمپلیٹ بائبل موجود ہوتی ہے، ہم پوری بائبل کی روشنی میں کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں۔ وہ صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اچھا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ان کے سیاسی حالات کا عمل دخل بہت ہے۔ ایک تو بائبل کو سمجھنے میں یہودی جو غلطی کرتے تھے، انہوں نے مشنا اور تالمود اس کی امدادی کتب بنا رکھی تھی۔ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی حدیث کی کتاب کا سہارا لیتے ہیں تو وہ بھی ان کا سہارا لیتے تھے۔ یہودی تو اس حد تک جاتے تھے کہ بائبل کی کسی بات کی تشریح کے لیے بھی بائبل کو شاید اتنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا وہ ضروری مشنا اور تالمود کی مدد سے اس کی تشریح کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے جو اس کی تشریح کی اس کا سیاسی حالات سے بھی تعلق ہے، چونکہ بابلیوں نے ان کو غلام بنایا، ان کے ساتھ زیادتی کی، فارسیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، حملہ آوروئے مارا، غلام بنایا، اور رومیوں نے مارا، اور اسی طرح اور بھی کئی قوموں نے ان کو، یونانیوں نے بھی مارا۔ اب جب یسوع مسیح آیا تو اس وقت بھی ان کو رومی مار بھی رہے تھے اور غلام بنا کے بھی رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ اس نے ان کی سوچ کو متاثر کیا اور بائبل کی تشریح کو بھی متاثر کیا۔ وہ اپنی صورتحال اور اپنی اس سیاسی کنٹیکسٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جہاں کہیں خلاصی اور رہائی کا لفظ آیا وہ اس کو سیاسی آزادی سے تعبیر کرتے تھے۔ اور مسیح یسوع سے جو انہوں نے آس لگائی تھی وہ یہی آس لگائی تھی کہ وہ آئے گا تو وہ ہمیں سیاسی آزادی دے گا، ہمارا ملک الگ سے اپنی شناخت کے طور پر قائم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ہم سلیمان کا وہ سنہری دور دیکھیں گے، داؤد کا دور دیکھیں گے، اور اسرائیل کا بول بالا ہوگا۔ وہ یہ تشریح کرتے تھے، لیکن مسیح یسوع سیاسی رہائی کے لیے آیا نہیں تھا، اور وہ انسانوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ تیسری بات میں ایڈ کرتا چلوں جو پوچھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں بتا دوں۔ مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہودیوں کا نمائندہ بنا کر پیش نہیں کیا کہ میں یہ ان کا سیاسی نمائندہ ہوں لہذا میں ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بات کروں گا۔ نو، مسیح یسوع بنی نوع انسان کے لیے بات کر رہے تھے، پوری انسانیت کے نمائندہ تھے، اور یہی وہ بات کر رہے۔ اس لیے جب ان کی منسٹری کا کلائمیکس آتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بنا،
اور مسیح یسوع کے منہ سے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے آپ کے لیے یہودی مذہب پسند کر لیا ہے تو زبردست کیا بات ہے. نو، پوری انسانیت کے لیے بات کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ جو ملغوبہ بنا کے 2 سوالوں کا دیا تھا، یہی غلط کیا. الگ الگ سوال پوچھنا چاہیے. کیا تو آپ کو سوال پوچھنے میں کلیئرٹی نہیں ہے. بہرحال میں نے دونوں کوسچنز آنسر کر دیے. پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض ان شخص کی جانب سے کیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ عتیق کا مسیح جو ہے وہ غالب ہوگا نہ کہ مغلوب. آپ کیسے تصدیق کریں ٹھیک ہے. گے؟ وہ اگین یہ جو سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی بائبل کے واقعات کی تشریح کر لیتے ہیں. اس نے یہ تشریح کر لی کہ مسیح کی چونکہ ڈیتھ ہوگی تو وہ تو مغلوب ہو گیا، غالب نہ ہوا، اس کو گرفتار کر لیا گیا تو وہ تو مغلوب ہو گیا. یہ کہانی جو ہے یہ منظر درست منظر نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یسوع مسیح کی گرفتاری تک یہ ساری بات ہوتی یا اس کی موت تک تو پھر تو ٹھیک تھا. لیکن آپ پوری بائبل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مسیح کو دفن تو کیا گیا، اس کی قبر پر پہرا تو لگایا گیا، تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور غالب آئے، موت پر غالب آئے. اور یہ تو انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ آئے موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، اور دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی. شاید پوری بائبل پڑھتے نہیں ہیں. یہ اس قسم کے جو سوالات پوچھتے ہیں، میں کبھی حیران ہوتا ہوں. ذاکر نائک بھی یہی حرکت کرتا، بیچ بیچ میں سے کوئی سوال اٹھا لیا. پوری بائبل کبھی نہیں پڑھتے. اگر پوری بائبل پڑھیں، یہ عقل مندی تھوڑی سی کر لیں تو عین ممکن ہے کہ جو سوال انہوں نے پوچھا اگلی لائن میں اس کا جواب. تو یہ بھی ایسے ہوا. تو مسیح یسوع مغلوب نہیں تھا، غالب تھا. تو یہ بات تو بھول گئے. انہوں نے تو فتح کا شادیانہ بجایا، تو جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ٹرائی کر کے دیکھ لو. لیکن ان کا تجربہ ناکام رہا اور مسیح یسوع فاتح ہیں، زندہ ہے. پروفیسر صاحب، عہد نامہ عتیق میں مسیح کی موت کا، جی اٹھنے کا، پھر آسمان پہ جانے کا اور اس کے بعد آمد ثانی کا کوئی تصور نہیں ملتا. دیکھیں بہت ساری چیزیں تو ملتی ہیں، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ملتی ہیں. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم نیو ٹیسٹامنٹ کو اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کو الگ الگ پڑھیں. یہ اسلامی تصور ہیں جی. 4 کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اور ہر کتاب اپنے اپنے وقت میں نافذ العمل تھی. ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جتنی کتابیں خدا کی طرف سے آئی ہیں وہ ساری تسلسل کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور وہ جس طرح ٹرین کے ڈبے جڑے ہوتے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں. ہم ان کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو ہم تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اس لیے وہ کہ کون سے پیج پر، کون سے چیپٹر میں اور کون سی کتاب میں یہ بات لکھی، ہمارے لیے یہ بات میٹر نہیں کرتی. ہمارے لیے یہ بات میٹر کرتی ہے وہ کتاب پیدائش میں ہو، وہ استثناء میں ہو، وہ دانیل میں ہو، وہ کرنتھیوں میں ہو، وہ مکاشفہ میں ہو. ہمارے لیے وہ حجت ہے. تو یہ آپ کی ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہو. بائبل کسی کی پابند نہیں ہے کہ کسی کی مرضی کے مطابق اس نے کام کرنا اور مرضی کے مطابق تشریح کرنی ہے. نو. تو مسیح یسوع نے آ کے بتایا کہ میں مر جاؤں گا، دفن کیا جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. ٹھیک ہے. اور پھر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں رول قدس کو مددگار کے طور پر بھیجوں گا. اچھا، پھر جاتے ہوئے مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ جس طرح میں جا رہا ہوں اس طرح میں پھر واپس بھی آؤں گا. تو ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں حجت ہیں. تو آپ کے ذہن کے مطابق نہیں بائبل لکھی گئی. بائبل خدا نے لکھی ہے اور اس کا جو پلان ہے اس نے اس کے مطابق لکھی ہے. تو یہ کہہ دینا جی چونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نہیں لکھا تو اس لیے ہم نہیں مانتے، آپ نہ مانیں، آپ کی اپنی مرضی. بائبل کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو بائبل کے طریقے سے پڑھنا ہے. تو بائبل ایک تسلسل میں لکھی گئی ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. آئسولیٹ کر کے نہ کسی کتاب کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور نہ آئسولیٹ کر کے آپ کوئی ایک حوالہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح. پروفیسر صاحب، مسیح جب بادشاہی قائم کریں گے تو کیا وہ خالصتاً یہودی ہوگی نہ کہ رومی تہذیب کا تسلسل؟ یہ بھی آبجیکشن ہے. جی آبجیکشن ہے. اوکے. دیکھیں اگین مسیح یسوع نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہودی بادشاہی قائم کرنے آیا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو ایسے حوالے ملتے ہیں کچھ داؤد بادشاہ کے بارے میں، جیوش کنگڈم کے بارے میں بھی باتیں تھیں، تو وہ ان کی آپ کہیں کہ تکمیل داؤد اور سلیمان کے زمانے میں ہو چکی.
دوسری بات کہ جس بادشاہت کے بارے میں پیش گوئیاں تھی مسیح سے منسوب تھی، یہ بادشاہت وہ بادشاہت ہے نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہودی بادشاہت کی بات کر رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسیح یسوع یہودی مفادات کے لیے کام کرنے نہیں آئے تھے، نہ انہوں نے کہیں اپنی کسی سپیچ میں پہاڑی واد میں یا مبارکبادیوں میں یہ بات کہی کہ میں یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کروں گا، دان سے بیج سبا تک سڑکیں پکی کرا دوں گا، اور ہر ایک چوک پر ایک ایک نلکا لگوا دوں گا اور ایک ایک سیمنٹ کی بوری آپ کے دروازوں پر۔ یہ مسیح یسوع کا یہ نہیں تھا، وہ بنی نوع انسان کے ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ ان کا جو ماٹو تھا وہ بہت واسٹ تھا، تو اس لیے وہ جو نیک سامری والی تمثیل اس نے بتائی، آپ دیکھیں کہ یہودیوں کو چھوڑ کے تو مسیح یسوع نے ایک غیر قوم کے شخص کو جس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا مسیح یسوع نے ہیرو قرار دے دیا۔ تو یہ اچھا یہ کہنا کہ رومی تسلسل تھا تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مسیحیت قائم ہوئی ہے، سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مسیحیت رومی تہذیب کا تسلسل تھی، ناٹ ایٹ آل۔ جب مسیحیت قائم ہوگی ہے اور رومی تہذیب اور رومی حکومت موجود تھی تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہی بات ہے، قبر ایک تھی اور بندے دو تھے، ایک بندے نے اس قبر میں جانا تھا، یا مسیحیت دفن ہو جاتی اور رومی حکومت کو پائیداری مل جاتی، یا پھر رومی حکومت اس قبر میں چلی جاتی۔ اینڈ رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی نکلا کہ رومی حکومت ختم ہو گئی تھی اور مسیحیت قائم ہو گئی تھی۔ آپ پورا وہی بات نا کہ آپ مخصوص حوالے اور لمیٹڈ انفارمیشن آپ شیئر کرتے ہیں، اس لیے آپ لمیٹڈ چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر جس بادشاہی کا مسیح کے ساتھ اس منسلک کیا گیا ہے وہ بادشاہی چرچ تھی۔ نبوکدنضر کو جو خواب نظر آیا تھا کہ 3 بڑی بادشاہتیں یا 4 بادشاہتیں جو عظیم بادشاہتیں تھیں وہ چور چور ہو جائیں گی، پارا پارا ہو جائیں گی۔ وہ رومی حکومت تھی، یونانی حکومت تھی، بابلی حکومت تھی، فارسی حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو اس کو پتھر نظر آیا تھا پہاڑ سے بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا، نیچے آتا اور ان 4 بادشاہتوں کو ٹکرا کے پاش پاش کر دیتا ہے۔ تو یہ پتھر آہستہ آہستہ سائز میں بڑھتا گیا اور پوری دنیا پر پھیل گیا، دیٹ از چرچ۔ تو مسیح یسوع اس چرچ کو قائم کرنے آئے تھے، وہ چرچ قائم ہو گیا اور آج پوری دنیا پہ آپ کو صلیبیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ تشریح بائبل کے کانٹیکسٹ میں کریں، آپ کسی سیاسی یا تاریخ کی کتاب پڑھ کے تو آپ اس کو بائبل پہ چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب ایک اور اعتراض ان صاحب کی جانب سے ہے، کافی لمبا چوڑا اعتراض ہے، میں نے نوٹ ڈاؤن کیا، میں چاہوں گی وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اعتراض یہ وہ کہتے ہیں کہ یسوع یا تو وہ مسیح نہیں جس کے یہودی منتظر تھے، جس کے یہودی صدیوں سے منتظر تھے، یا پھر رومی سلطنت کے اقتدار میں یسوع کے مسیح ہونے کا مفہوم بدل دیا گیا اور عہد نامہ جدید میں اسے اقوام و ملل کو متی بنانے کے لیے نئے معنی دیے گئے۔ بہت کمپلیکیٹڈ سوال ہے، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فضول سوال ہے، آخر سوال کرنے والے نے اپنا ذہن لگایا ہے، لیکن ہم جو مشنری لوگ ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ جو لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ بھی مسکنسیپشنز ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع وہ مسیح وہ نہیں ہے جس کے وہ انتظار میں تھے، مسیح وہی تھا۔ بات یہ ہے کہ یہودیوں نے اسے توقعات غلط منسوب کر دی تھی، تو وہ تو ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے گا۔ اچھا، اسی طرح اب بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہوں گا کہ مسیح یسوع نے دوبارہ آنا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی ان سے توقعات وابستہ کر لی، این وہی بات کی ہے جو یہودیوں نے کی ہے۔ یہودیوں نے بھی یسوع مسیح کے ساتھ وہ توقعات وابستہ کی تھی جو اس کے مشن کا حصہ نہیں تھی، اور اب مسلمان بھائی جو ہیں انہوں نے بھی اس سے مسیح یسوع کی آمد ثانی پر یسوع مسیح سے وہ توقعات وابستہ کر رکھی ہیں جو یسوع مسیح کے مشن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر یسوع مسیح آپ کی توقعات پہ، آپ یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، پورا نہ اترے تو آپ کہیں گے کہ یہ یسوع وہ نہیں ہے۔ نہیں، یسوع مسیح وہی ہے، صرف یہ ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اس نے مسیح کے آنے سے پہلے ایک فریم بنا رکھا ہے کہ تاکہ جب مسیح آئے گا، خواہ آپ مسلمان ہیں خواہ آپ یہودی ہیں، ایون کرسچن بھی، کہ یسوع مسیح آئے گا تو میں اس کو اس فریم میں فٹ کروں گا۔ یسوع مسیح بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس فریم میں فٹ نہیں آتا، پھر ہم وہ چھانیاں ہتھوڑے آریاں پکڑتے ہیں
کہ اس کو کاٹو، اس فریم میں فٹ کرو. یہ صورتحال ہے. مسیح یسوع وہی تھا. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ پھر رومی اقتدار میں اس مسیح کے معنی بدل دیے گئے تاکہ غیر اقوام کو مطیع بنایا جا سکے. یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ جو شاگردوں نے کرسچن مشن کو اس کا رخ غیر اقوام کی طرف موڑا کہ انجیل کی پریچنگ انہوں نے غیر اقوام میں کی. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. کرسچن مشن یاد رکھیے گا کہ یہ مسیح یسوع سے شروع نہیں ہوا. کرسچن مشن مسیح کے شاگردوں سے شروع نہیں ہوا. کرسچن مشن کی تاریخ 4000 ایئرس ہے کم و بیش. یہ ابراہیم سے شروع ہو گیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی مشنری ہے. اس نے ابراہیم کو بھی بھیجا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا. تو اگر خدا کو مشنری آپ مانتے ہیں تو پھر تو اس کی آپ تاریخ کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ مشن کب سے شروع ہوا تھا. ابراہیم کو بھی خدا نے کہا تھا کہ تیرا نام اب ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا. ابراہیم کا مطلب کسی ایک قوم کا جد امجد، اور ابراہیم کا مطلب قوموں کا باپ. تو مشن تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. پھر ابراہیم کو خدا نے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت پر برکت دوں گا. یہ تھی ٹاپ لائن بلیسنگ. اینڈ میں جو باٹم لائن بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی. اچھا، پھر لکھا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ بات لکھی ہے. اور طلوع سورج سے لے کر غروب آفتاب تک میرے نام کی تمجید ہوگی، قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی. تو یہ ساری باتیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہی چلی آ رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ اچانک رخ بدلا غیر اقوام کی طرف مصلحتاً یا کسی مجبوری کے تحت، یہ نظریہ درست نہیں ہے. مسیح یسوع نے جو طریقہ کار بتایا تھا انجیل کی منادی کا، وہ ان کو یہی بتایا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو ان کو دنیا کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا کہ تم پہلے یروشلم اور یہودیہ میں میری گواہی دو گے، نمبر 1 پہلا سیکشن. نمبر 2 سامریہ میں. نمبر 3 ٹو دا اینڈز آف دا ارتھ، زمین کی انتہا تک، یعنی تمام اقوام تک، اقوام عالم میں میری گواہی دو گے. ہیکل کا نقشہ جب بنایا تو اس میں غیر اقوام کا احاطہ موجود تھا. تو یہ کہنا کہ جی اچانک رخ موڑا، یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کے دوران بھی 2-3 تمثیلیں ایسی تھی جو بتا دیا کہ خدا کی بادشاہ تم سے لے لی جائے گی اور غیر اقوام کی طرف جائے گی. تو آپ بائبل کو پورا پڑھیں اور اس کے براڈر کانٹیکسٹ کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. صحیح. پروفیسر صاحب، اتنی دیر سے یہ صاحب جو ہیں یہ اعتراض عہد عتیق اور عہد جدید کے مسیح پر کر رہے تھے. اب وہ پولوس کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد عتیق کا مسیح جو ہے وہ عہد جدید کے مسیح سے تو مختلف ہے، لیکن پولوس کا جو مسیح ہے وہ اور بھی زیادہ مختلف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ نہ عہد عتیق کا مسیح مختلف ہے، نہ عہد جدید کا مختلف ہے، اور نہ پولوس کا مسیح مختلف ہے. سب ایک ہے. آپ نے ان کو تسلسل میں پڑھنا ہوتا، پوری کہانی کو آپ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. آپ جو 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. شروع میں جو ہیرو ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کے بچوں والے کام ہی دکھائے جاتے ہیں، لیکن اینڈ کی طرف آپ جاتے ہیں تو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے کام بھی بڑے، اور کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے، اینڈ میں ہیرو کا پتہ چلتا ہے ہاں یہ واقعہ ہیرو تھا. تو بائبل کو بھی آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، کمپلیٹ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پولوس، اچھا پہلی بات تو وہ جو کہہ رہا نا کہ عہد نامہ جدید کا مسیح عہد نامہ قدیم سے مختلف ہے، وہ بھی مختلف نہیں ہے. اور نہ مسیح جو اس نے پیش کیا پولوس نے یہ مختلف. پولوس کہتا ہے کہ میں تو مسیح کا بندہ ہوں. جو وہاں پہ لفظ استعمال ہوا وہ ہے ڈیولاس، غلام. غلام کی تو اپنی مرضی ہوتی کوئی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا غلام ہوں، اس کا مطلب جو مسیح نے کہنا وہی میں کہتا ہوں. تو وہ مسیح کا غلام ہے، اور جو کچھ مسیح نے کہا وہی وہ کہہ رہا، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا. کفارے کا نظریہ پہلے سے موجود ہے. مسیح کی ابنیت کا کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے یا اس کی ڈیوینٹی کا نظریہ یہ پہلے سے موجود ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے کہ وہ ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، خدا قادر. یہ تو یسایہ کے اندر بھی لکھا ہوا تھا. تو پولوس نے کوئی نئی بات نہیں کی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں جہاں مسیح کا تصور تھا وہ مجسم مسیح پر بالکل صادق آتا ہے، اور یہودی جس مسیح کے انتظار میں تھے وہ یہی مسیح ہیں. ٹریجڈی ان لوگوں کے ساتھ ہے
جو اس دور میں بھی مسیح کو پہچان نہ سکے اور اس دور میں بھی پہچان نہیں پا رہے، لیکن جو لوگ اس دور میں بھی مسیح کو جان پائے اور اب بھی مسیح کو پہچان سکے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے میں ایک کلام کی بہت خوبصورت آیت کوٹ کرنا چاہوں گی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر، پروفیسر شفیق کنول کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔